اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ دنیا میں رہو، طالب دنیا نہ بنو، طالب عقبہ، طالب آخرہ۔ دنیا میں رہو، برتو، استعمال کرو، تمہارے لیے پیدا کیا گیا بھائی، برتو، متاع ہے، برتنے کی شے ہے، ہاں حلال اور حرام کی پابندیاں سامنے رکھو، باقی برتو۔ مطلوب یہ نہ، مقصود یہ نہ، مطلوب آخرہ، انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ منزل وہ رہے، مستحضر رہے، سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں، یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا، اللہ کی مرضی نے بھیجا ہے۔ جب تک وہ چاہتا رہے گا یہاں، لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا۔ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، طالب دنیا، تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں، وطن نہیں، بالکل نہیں۔ حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے فلاں فلاں چیزیں بہت پسند ہیں، اور کس قدر ریئلسٹک ہیں۔ آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا مجھے اس دنیا سے پسند ہے عورت، کوئی تصنع اور کوئی بھی تکلف اور کوئی خلاف فطرت بات نہیں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے، مجھے خوشبو پسند ہے، عورت کی طرف بھی آپ کا رجحان تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اے نبی اب کوئی اور نکاح آپ نہیں کریں گے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے ان کا حسن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے، اب اجازت نہیں ہے مزید، بس فل سٹاپ، جتنے نکاح ہو چکے ہو چکے۔ تو یہ دنیا کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر سوار رہو، دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو، بس بات صرف یہ ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ اسی لیے سورہ کہف کا ایک مرکزی مضمون ہے، پہلے رکوع میں بات آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے، یہ اسکائی اسکریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں، اور یہ شاندار بلڈنگز ہیں، اور یہ کچھ ہے، ہم نے زینت اور زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں، انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، پھر بھی اللہ ہی کے عاشق بنے رہو، اللہ ہی سے محبت کرو، کامیاب ہو گئے۔ دنیا کو برتو، اگر دنیا یہ عروس ہزار داماد جو ہے اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی تو ختم۔ اچھا دیکھیے اس سورہ حدید میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے دو نتیجے جو اس سے نکلتے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا۔ ایک نتیجہ جو میں بیان کر چکا، رحمانیت، ترک دنیا، اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ اصل مضمون یہ تھا جس کے لیے تمہید اتنی لمبی باندھی، ہم نے نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، انہیں انجیل دی، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے دلوں میں رحمت اور رافت کے جذبات پیدا کرے، انسانی ہمدردی۔ حضرت عیسیٰ کا جو اپنا مزاج تھا، ظاہر بات ہے کہ آپ کے حواریین اور آپ پر ایمان لانے والوں میں اسی کا ایک عکس پیدا ہونا تھا، لہذا وہ ایک خاص کیفیت، لیکن فرمایا ایک شے کیوں انہوں نے بدعت کے طور پر ایجاد کر دیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی انہوں نے بدعت ایجاد کر دی، یہ انہوں نے کی ہے، ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی۔ یہ ہے وہ منفی نتیجہ، گریز، خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، موناسٹسزم، تجرد کی زندگی گزارو، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب اور راہبائیں رہ رہی ہیں اور رہ رہے ہیں، اور اندر جو حرام کاری کے بازار چل رہے ہیں، اور تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کے قبرستان بنے۔ ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر کتابیں پڑھ لیجیے، خود انہوں نے اپنے سارے جو ہیں مکھیے اجیڑ کر خود رکھ دیے۔ یہ رہبانیت کے اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں، میں بعد میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی اور کیسے آئی۔ الحمدللہ اس درجے میں نہیں آئی جس درجے میں کہ کرسچینٹی میں آئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں کروں گا۔ لیکن اس کا مل حیات دنیا الا متاع الغرور کا دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ پہلا نتیجہ تھا گریز کا، پسپائی کا، فراق کا، معاشرے سے نکل بھاگنے کا، تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کھیلے جو چاہے کرے۔ ایک راستہ یہ ہے، ترک دنیا کے معنی ہے ترک لذات دنیا، آسائشوں کو ترک کرنا، سختیاں جھیلنا، کس لیے؟ تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ، باطل کے کا تختہ الٹ دیا جائے، ظلم کا استیصال۔ ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے ظلم نہیں چھوڑے گا، ایکسپلائٹر وعظ و نصیحت سے اپنے ایکسپلائٹیشن سے باز نہیں آئے گا۔ شاذ ہوتے ہیں اس طبقے کے اندر بھی، یقیناً کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں
جیسے طبقہ اشرافیہ سے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیم الفطرت انسان تھے، وہ کوئی غلاموں کے طبقے سے تو نہیں تھے، کوئی فقراء کے مساکین کے طبقے میں سے نہیں تھے، اونچے طبقے میں سے تھے، عشرہ مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے تھے۔ لیکن بائی اینڈ لارج وہ جو طبقہ ہوتا ہے، یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جو ہے جما کر بیٹھا ہوا لوگوں کی گردنوں کے اوپر، پولیٹیکل ریپریشن ہے، یا اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال، محنت لوگ کریں کھائیں گے، ہم ایش کریں گے، محنت کسان کرے جا کے کھیت میں، ہم لے آئیں گے اپنا حصہ ایش کریں، یا کوئی سوشل ڈسکریمنیشن ہے، یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے، یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شودر، یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور یہ پیدا ہوا برہمن، یہ تو اونچا ہے۔ اس تینوں قسم کے ظلم، اس کا خاتمہ کرنا، اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت، جہاد کی ضرورت، قتال کی ضرورت ہے، اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی نہ کریں، جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ کریں، جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کریں۔ ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریغ الاوقات ہوگا، جو تبلیغی بھائیوں کی اصطلاح ہے بہت اہم ہے، اپنے وقت کو فارغ کر سکیں گے۔ اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جد و جہد، وہ محنت، وہ جہاد، اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا، اس کو آپ لگا سکیں۔ پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں مقابلہ بھی ہوگا، جان کی بازی بھی کھیلنی پڑے گی، اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے۔ 3 برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بدترین اسیری سمجھ لیجئے شیب بنی ہاشم میں جو رہے، یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیتے، کھانا تو دیتے، وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا منہ بند کر دیا گیا تھا، سیل تھی کہ کوئی شے جو ہے وہ جان نہ پائے۔ 3 برس، جس میں کہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چمڑے ابال ابال کر اس کا پانی جو ہے بلکتے ہوئے بچے، پھول جیسے بچے بنی ہاشم، ان کے حلق میں ٹپکایا گیا ہے، اور کچھ نہیں۔ کچھ تھے لوگ حکیم بن حزام جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان بھی لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ کو کراس کر کے چوٹی پر سے اتر کر کچھ کبھی کبھی کھانے پینے کی چیز پہنچا دیتے تھے۔ یہ سارے مراحل آئے، یہ جو ہے یہ مثبت ہے۔ ترک دنیا وہ نہیں، ترک دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی آسائشوں سے، ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے، ان کو چھوڑے، ان کو ترک کرے، تاکہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں صرف کر سکے۔ کس کام کے لیے؟ اب اس کے لیے دیکھیے آیت نمبر 25 ہے یہ سورہ حدید کی۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیزوں کے ساتھ۔ بینہ وہ شے جو خود ظاہر ہے، آفتاب آمد، دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے، اس کے لیے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں کہ سورج موجود ہے، وہ تو ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو بینات سے مراد معجزے بھی ہے، اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی کہ جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہوئی ہے، دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یہ ہے سول آبجیکٹو، یہ نہیں بس ہماری کتاب پڑھ لیا کرے، ختم قرآن ہو گیا، اللہ اللہ دعا مانگ لی، چھٹی۔ قائم کرو اس کو، وہ میزان عدل نصب کرو، ہر ایک کو وہی تل کر ملے جو اس کا حق ہے، اور ہر ایک سے وہ لیا جائے کہ جو اس کے ذمہ واجب ہے۔ اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، شریعت اور دین اور نماز اور روزہ اور حج، کوئی حیثیت۔ اچھی طرح سن لیجیے میری بات، قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام نہیں، جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو، جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ قائم کرو، پھر آؤ ہم سے بات کرو، ہم سے دعا کرو، ورنہ دفع ہو۔ nothing doing, we don't care for you. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اب قانون خداوندی تو بدلتا نہیں ہے، نہ فرام پرسن ٹو پرسن، نہ فرام نیشن ٹو نیشن، نہ فرام امہ ٹو امہ، اٹل ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ سنت اللہ تو ایک ہے۔ اب اس آیت کو ذرا پڑھیے، قُلْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم۔ کہہ دو اے محمد کہ اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے ساتھ جب تک کہ تم قرآن کو قائم پڑھ لو اور اس کے قراءت کے مقابلے منعقد کرا لو اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو اور اس کو جو چاہو کر لو، کوئی حیثیت نہیں۔ قائم کرو اس قرآن کو، اس کے نظام کو، اس کے قانون کو، جو حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا، پہلا خطبہ جو دیا ہے آپ بیعت خلافت کے بعد، تم میں ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کرنا، اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلانا۔ سورہ شورى میں حضور سے کہلوایا گیا، قل وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں۔ میں واعظ بن کر نہیں آیا، میں بدھ مت کے بھکشو بنانے کے لیے نہیں آیا تمہیں۔ ہاں
انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے، بدمت کے بھکشو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے، تیاری کا مرحلہ، وہ میں ابھی بعد میں ذرا بیان کر دوں، لیکن مستقل نہیں ہے یہ بدمت کے بھکشو۔ یہ بدمعاش جس طرح چاہیں کھل کھیلے، ظالم جس طرح چاہیں لوگوں پر ظلم کرتے رہے، تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہے معاملہ کرے، استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر بن جائے، صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کے بعد بمشکل 2 وقت کی روٹی ملتی ہو، اس کا کبھی خیال سے اللہ کا آئے گا؟ کبھی اللہ سے لو لگا سکے گا؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ اس لیے حضور نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو کفر تک پہنچا، عدل قائم کرو۔ تو دیکھیے یہ آیت انتہائی گمبھیر آیت ہے قرآن مجید کی سورہ حدید کی، جس طرح وہ آیت متاع الغرور والی جس شان کے ساتھ سورہ حدید میں آئی ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ Now prepare for the shock۔ میرے نزدیک میرے علم کی حد تک شاید دنیا کی کوئی انقلابی کتاب نہ ہو جس نے اس قدر عریاں طور پر کھل کر یہ کہا ہو کہ ظالموں کی سرکوبی کرو، کچلو ان کے ساتھ۔ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ ایک وقت آتا ہے ظلم نہیں ختم ہوتا جب تک کہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں نہ آئے۔ انزلنا الحدید، ہم نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری ہے، لوہا بھی اتارا ہے۔ فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے۔ ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اور منفعتیں بھی ہے، کوئی توا پرات چمٹا یہ بھی بنا لو، ٹھیک ہے، لیکن اصلا یہ اصلاح کی۔ وانزلنا الحدید، اسی تو سورہ حدید کا نام حدید ہے۔ فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود۔ ان اللہ قوی عزیز، ویسے اللہ قوی ہے، عزیز ہے، آنے واحد میں کفر کو ختم کر دے جب چاہے، آنے واحد میں ظالموں کا ظلم جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر تمہاری آزمائش کیسے ہوگی؟ کیسے معلوم ہوگا ہوز ہو، کس کا کیا مقام تھا، کس کے پاس کتنا یقین کا سرمایہ تھا، کس کے ایمان کی گہرائی اور گہرائی کا کیا عالم تھا، کس نے ہمارے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں جھیلی ہیں۔ یہ ہے ترک دنیا جو موسٹ پروفاؤنڈ ہے، نتیجہ خیز ہے، خیر کو وجود میں لانے کے لیے ہے، لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ایام جاہلیت میں کہا جاتا ہے ان کا جوڑا جو ہے شام سے تیار ہو کر آتا تھا، جیسے کبھی مشہور ہے کہ پنڈت نہرو کا بھی کپڑے سل کر آتے تھے پیرس سے، موتی لال نہرو کا بیٹا، اور موتی لال نہرو وہ تھا کہ وائس رائے کی پہلی کار آئی ہے ہندوستان میں تو دوسری کار موتی لال کی آئی ہے، اس کا بیٹا، اس کے کپڑے پیرس سے سل کر، مصعب بن عمیر کے کپڑے شام سے تیار ہو کر، اور وہ ہمیشہ عطر میں بسے ہوئے تھے، جہاں سے گزر گئے معلوم ہوا کہ پوری گلی جو ہے وہ مہک، معلوم ہو جائے کہ مصعب گزرا یہاں سے، ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ فوت ہو چکا تھا، اس کی چھوڑی ہوئی دولت تھی، ماں تھی، لیکن وہ خاندان کا نظام، چچا تھا سربراہ، وہ بدترین کافر، اس نے پہلے سمجھایا ہوگا 100 طریقے آزما کر پھر آخری بار اس نے آزمایا کہ جس دولت کے اوپر تم عیش کر رہے ہو یہ تمہارے مشرک باپ کی دولت ہے، نکل جاؤ گھر سے۔ انہوں نے سمجھا تھا جیسے سورہ صافات میں آتا ہے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سمجھا تھا جب دیکھیں گے کہ آگ تیار ہو رہی ہے اور یہ اس میں مجھے ڈال دیں گے تو سب یہ نشہ حل ہو جائے گا، یہ توحید وعید سب ہوا ہو جائے گی، لیکن ہوا کیا؟ بے خطر کود پڑا حقیش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے باما۔ اس نے تو یہ دھمکی دی تھی کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے مصعب کو، ناز و نام میں پلا ہوا انسان، اسے کہہ دیا جا نکل جاؤ گھر سے، اٹھ کر چلنے لگے، اس کا ٹیسٹ جو ہے اور اچھا یہ کپڑے بھی اسی مشرک باپ کے ہیں، اتارو ان کو، مادر ذات برہنہ ہو کر گھر سے نکلے، مادر ذات، پھر وہی ہے کہ جن کے نام قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدن، بیعت عقبہ اولا ہوئی ہے، لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مقری دیجئے قرآن پڑھانے والا جو ہمیں قرآن پڑھائے، حضور نے فرمایا جاؤ مصعب، وہ مصعب وہاں جا کر مدینے میں المقری بن گئے، جا المقری، وہ آ رہا پڑھانے والا، اور 1 سال کی محنت دعوت اور تبلیغ اور قرآن کے پڑھانے کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد آ کر بھی ڈال دیا۔ یہ مصعب شہادت ہوئی ہے غزوہ بدر میں۔ ایک مرتبہ اس سے پہلے کا واقعہ بھی ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، سامنے سے حضرت مصعب گزرے، ایک پھٹا ہوا تھا کمبل جسم کے گرد لپیٹا ہوا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
از کجا کعب کجا، یہ دیوانہ جو ہے اللہ کا اور رسول کا اور دین کا کہاں سے کہاں پہنچا۔ غزوہ احد میں علم ان کے ہاتھ میں، جس ہاتھ میں علم ہے بار پڑا کٹ گیا، دوسرے سے پکڑا اس کو بھی کٹ گیا، پھر دونوں جتنے بچ گئے تھے حصے ان سے سنبھالا، پھر شہید ہو گئے۔ جسم پر صرف ایک چادر تھی، اوپر سے جسم ننگا تھا، صرف سطر کے لیے چادر۔ دفن کرنے لگے تو مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ چونکہ شہید کے تو کفن جو ہے اس کا اپنا جو بھی لباس پہنا وہ شاہد، حضور سے کہا گیا کہ حضور موسم کی چادر تو اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل۔ فرمایا سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر اسخن گھاس، یہ آخری لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کی، اسے خوب سجایا ہے، اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے خاص طور پر مصر کے قرآ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الحسنی، یہ لوگ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کچھ توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا، تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوش الحانی کے ساتھ پڑھو۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا، ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ۔ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے، وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے تو گھر تھے نا صحابہ کے، لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا۔ جس طرح حضرت داؤد لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ اشعری، اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئیں گے۔ جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیز ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوند۔ نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کی قول کو۔ حضور فرماتے ہیں کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا، کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگرا چے رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان۔ اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے، اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان۔ پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان۔ بہت غضبناک ہوگا غضبان، غضبان آصفہ قرآن میں آیا، بہت غضبناک۔ رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مارے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے
जो इल्म भी इंसान को हासिल हुआ वो किसने दिया? अल्लाह ने। साइंस का इल्म किसने दिया? अल्लाह ने। अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, वो इल्मुल अस्मा जो हजरत आदम को दे दिया गया था अज़ल में, ये उसी का ज़ुहूर है, ये उसी की एक्सफोलिएशन है जो हो रही है और होती रहेगी अभी। और दूसरे इल्म है वो किसने दिया? अल्लाह ने। ला यहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, मखलूक में से कोई अल्लाह के इल्म में से किसी शय का इहाता नहीं कर सकता मगर वो जितना अल्लाह देना चाहे। लेकिन ये कि तमाम उलूम में चोटी का इल्म कुरान। नोट करते जाइए, चोटी की चीजें जमा की। अल्लाह के नामों में चोटी का नाम रहमान। अल्लाह ने जो कुछ इंसान को सिखाया उसमें चोटी का इल्म कुरान। खलकल इंसान, इंसान को पैदा फरमाया। सवाल ये कि हैवानात को किसने पैदा फरमाया? आसमान किसने पैदा किया? जमीन किसने पैदा की? फरिश्ते किसने पैदा किए? क्या मतलब खलकल इंसान? उसकी तमाम मखलूकात में उसका क्लाइमैक्स, उसकी तखलीक की मेराज, उसके तखलीक का नुक्ता उरूज इंसान है। यह है कि जो मसजूद मलाइक बना है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़सीला। तो तखलीक में सबसे ऊंची तखलीक इंसान की, इल्मों में सबसे ऊंचा इल्म कुरान का, अल्लाह के नामों में सबसे ऊंचा नाम रहमान। तकाज़े पूरे करो। तकाज़े क्या है? ईमान है तो अमल दुरुस्त होना चाहिए, ईमान है तो जिहाद होना चाहिए, ईमान है तो जान और माल खपानी चाहिए। तो जो ईमान दूसरे लोग जिस तरह लाए हैं, हमजा भी तो ईमान लाए हैं, आखिर उनका रास्ता तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अबू बकर ईमान लाए हैं, उनकी तरह ईमान लाओ। तो उन्होंने क्या कहा? अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या उस तरह ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ लाए? सफी का लफ्ज तो सभी जानते हैं, ये सुफहा किसे कह रहे हैं? आपने पढ़ा तो बहुत मर्तबा होगा इन आयात को, कभी सोचा किसको कह रहे हैं? वो अबू बकर को कह रहे हैं, वो हमजा को कह रहे हैं, वो उमर को कह रहे हैं। इनकी तो मत मारी गई, गर्रा हाउलाए दीनुहुम, इन्हें तो कोई होश ही नहीं। 2 मर्तबा हजरत अबू बकर ने वो काम किया है कि हर वर्ल्डली वाइड इंसान ये कहेगा कि हिमाकत की है जिसके सामने दुनिया है। जब हिजरत के लिए हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, 40,000 दिरहम का सरमाया था, जबकि हजरत अबू बकर ईमान लाए। मक्के के चोटी के ताजरों में से थे, जो मलक तुजार कहलाते। लेकिन अब वो रुपया कहाँ खर्च हुआ? बिलाल को खरीदा, रुपया देके खरीदा या वैसे खरीद लिया? आजाद कर दिया। अबू फकी को खरीदा, आजाद कर दिया। 6 है गुलाम और कनीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले, जिनको अबू बकर ने अपने पैसे से खरीदा और आजाद किया। ये रुपया तो पिघल रहा है ना, जो थोड़ी बहुत पूंजी रह गई है। तो जब हजरत हुजूर हिजरत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, वो सारी पूंजी अपने साथ ले गए, घर वालों को छोड़कर गए। बूढ़ा बाप, अंधा अबू कहाफा, बाद में वो भी ईमान ले आए। और ये अबू बकर है कि जिनकी 3 नस्लें एक वक्त में मौजूद थी मुसलमानों की। अबू कहाफा मोमिन, अबू बकर मोमिन, और अबू बकर की औलाद मोमिन, आयशा, अस्मा और अबू बकर और अब्दुल रहमान इब्न अबी बकर। ये कौन है? तो 3 नस्लें जिसकी बैक वक्त रही है ईमान में, वो शाद लोग हैं, उनमें अबू बकर। लेकिन ये कि उस वक्त तक अबू कहाफा ईमान नहीं लाए थे, वालिद नाबीना थे। तो वालिद है, बेटियां हैं, हजरत आयशा, हजरत अस्मा, हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, बीवी है, कुछ नहीं छोड़ के गए, एक पैसा। जब बाप को मालूम हुआ बेटा चला गया मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शख्स गुस्से में है, बेताब में है, अब हमारा कौन वाली वारिस होगा? कौन है हमारी खबरगिरी करने वाला? बेटियों से, पोतियों से अपने पूछते, कुछ छोड़ के भी गया कि नहीं? उनका हाँ अब्बाजान। क्या किया उन्होंने? कभी पढ़े वाकयात? कुछ कंकड़ रोड़े लिए, एक कपड़े में पोटली बनाई और अंधे दादा का हाथ ऊपर फिरवाया। देखिए दादा जान, ये छोड़ गए हैं, ये माल है, ये सोने और चांदी के सिक्के हैं, अब्बा जान हमें ऐसे नहीं छोड़कर गए। वाकया क्या है कि एक पैसा नहीं छोड़ा अबू बकर ने घर वालों के लिए, सब कुछ ले गए कि क्या पता मोहम्मद के साथ जा रहा हूं, किस वक्त क्या जरूरत पेश आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कोई अकलमंदी की बात है? अपने गरीबानों में झांकी, आप ये अकलमंदी करेंगे? कहे चाहे ना, ये बात दूसरी है। लेकिन ये कि इसको कौन हम में से अकलमंदी कहेगा? इसी तरीके से जब ग़ज़वा तबूक का वक्त आया, वो वाकया तो बहुत मशहूर है। हजरत उमर फरमाते हैं कि उस जमाने में मेरे पास इत्तेफाकन पैसा बहुत था। मैंने ये सोचा दिल में कि इस मरहले पर तो मैं अबू बकर से बाजी ले जाऊंगा। मुसाबकत उनमें भी थी, लेकिन नेकी की मुसाबकत, खैर की मुसाबकत, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की मुसाबकत। तो मैंने सोचा कि मैं बाजी ले जाऊंगा। मैंने क्या किया? कुल दौलत जो थी उसके 2 हिस्से किए, एक हिस्सा घर रखा और 1 लाख हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। हुजूर ने पूछा कि उमर घर वालों के लिए कुछ छोड़ा? कि जी हाँ, निस्फ किया मैंने, निस्फ अल्लाह की राह में हाजिर है, निस्फ छोड़ा है। ठीक है। अब वो आए अबू बकर, पूछा हुजूर ने, अबू बकर घर वालों के लिए कुछ छोड़ा? कि नहीं, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस। घर में अल्लाह और उसके रसूल के नाम के सिवा कुछ नहीं थे। यही है ना, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल, बस। और सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस। मुझे घर वालों के लिए कुछ नहीं चाहिए। ये काम जो है, जो ये जिनका हम इस वक्त जिक्र पढ़ रहे हैं, मुनाफिकीन, उनके नजदीक हिमाकत थी या अक्लमंदी थी? ये समझदारी थी या बेवकूफी थी? वो है जो बात कह रहे हैं कि जब इनसे कहा जाता है ईमान लाओ भले लोगों की तरह जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तो क्या कहते हैं? अनुमिनु कमा आमन सुफहा,
الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جاؤ، اصل احمق یہ ہے، اصل بے وقوف یہ ہے، انہیں نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ وہ جو بات میں نے سورۃ العصر میں بیان کی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جس کے ذہن اور قلب پر یہ صورت کندہ ہو جائے گی، اس کے نزدیک عقل مندی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دو۔ جس کے دل میں یہ بات بیٹھی نہیں، اس کے لیے عقل مندی یہ ہے کہ بچا بچا کر رکھو، چھپا چھپا کر رکھو، سنبھال سنبھال کر رکھو۔ عقل مندی کا اس میں تقاضا کچھ اور، اس میں تقاضا کچھ اور۔ لیکن یہاں بھی فرمایا ولکن لا یعلمون، انہیں ابھی علم نہیں ہے اس کا۔ اس سے پہلی آیت میں بھی فرمایا ولکن لا یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ وہ غیر شعوری نفاق ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے جھوٹا بہانہ تھا، پھر جھوٹی قسمیں ہوئی، پھر دشمنی ہو گئی صادق الایمان، جو جان اور مال لگا رہے ہیں، نچھاور کر رہے ہیں پروانہ وار، اللہ پر، اللہ کے دین کے اوپر نثار کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ان سے عداوت، ان سے دشمنی، ان کا بغض، یہ تھرڈ سٹیج تک پہنچ گئے۔ اب بھی وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں عقل مند تو ہمیں، یہ تو بے وقوف ہے ہم ہیں۔ اصل میں بھائی سمجھ کے چلنا چاہیے، تیل دیکھنی چاہیے، تیل کی دھار دیکھنی چاہیے، دائیں بائیں دیکھنا چاہیے، حفاظت کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں تو عقل مندی ہے نا دنیا کے اعتبار سے، تو وہ تو انہیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو منافق کہاں سمجھیں گے؟ چاہیے ٹھیک ہے بھائی، دین بھی چاہیے لیکن دنیا کی فکر بھی چاہیے کہ نہیں؟ یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہ تو بات آپ نے بہت دفعہ سنی بھائی، ٹھیک ہے دین بھی ہونا چاہیے لیکن دنیا بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ ہے سمجھ دنیا کی، یہ ہمارے معیارات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین ذلیل سے ذلیل تر ہو رہا ہے۔ دین وہ جو میں نے حال ہی کے اشعار سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دے۔ یہ دریا چڑھا کب تھا؟ جب صحابہ کرام نے وہ فینیٹسزم جس کو آج ہم کہیں گے، اس کا جب مظاہرہ کیا، اس کا ثبوت دیا، دامے دل میں سخنے، جان مال تن دھن سب لگا دیا، تو اللہ کے دین میں بہار آ گئی، رونق آ گئی، دین کا غلبہ ہو گیا۔ اور جب ہم اپنے سمجھ کر رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو پھر جو حشر ہوگا وہ وہی۔ دین میں کمزوری، ہماری دنیا جو ہے پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، دین جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہے تھرڈ سٹیج اس نفاق کی، کہ جس کے بعد اب کوئی امکان واپسی کا نہیں ہے۔ یہ غیر شعوری نفاق، جان لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ ماضی ہی ماضی میں تھا اب اس کا کوئی امکان نہیں، یہ نہ سمجھیے۔ اب بھی یہ نفاق جو ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، ایک عام آدمی ہے، دین کا تقاضا ہی سامنے نہیں ہے، اسے پتا ہی اتنا ہے کہ اللہ کے دین کا تقاضا نماز روزہ، وہ نماز روزہ کر رہا ہے، اس پر نفاق کا حملہ نہیں ہوگا۔ اس کو آپ کہہ دیں کہ اس کی سمجھ کم ہے، اس کا شعور کم ہے، اسے پتا نہیں ہے، دین کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے، وہ بچا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے۔ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا پرسوں، اور ایک صاحب نے جواب دیا مجھے بعد میں کہ آج آپ نے جو بات کہی ہے تو کل لوگ کم آئیں گے، آپ نے ڈرا دیا کہ یہ جو تقاضے دین کے سامنے آ رہے ہیں تو اس سے ذمہ داری بڑھ رہی ہے۔ اب جس نے سمجھ لیا ہے پھر پیچھے رہے، وہ نفاق کے خطرے میں ہے۔ جسے سمجھ ہی نہیں ہے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر سکے گا کہ اللہ ان مولویوں سے پوچھ جنہوں نے ہمیں بتایا نہیں، انہوں نے تو دین کے تقاضے ہمیں یہ بتائے نہیں، انہوں نے تو ہمیں نور اور بشر میں چکر دے کے لڑائے رکھا، ان سے پوچھ۔ اصل سے مجرم جو ہے وہ یہ ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی درجے میں بچیں گے کہ دین چاہتا کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہے، توحید کی حقیقت کیا ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے، اس کی طرف اگر توجہ ہی نہیں دلائی جا رہی اور اس قریب کو پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی صرف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے بیچارہ، لہذا اس کا معاملہ آسان ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس کے سمجھ میں آ گیا ہو، بات اس نے پالی ہو۔ دین یہ چاہتا ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ علامہ اقبال نے غالب پر ایک جو نظم لکھی ہے باغ درا میں ہے، اس کا ایک شعر بڑا پیارا ہے، گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی یہ دل سوزی یہ پروانہ ہے۔ یہ دین جو ہے یہ تو چاہتا ہے کہ اہل ایمان پروانہ وار اس شمع پر نثار ہو، جانے لگا دے، گردنیں کٹوا دے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے، قدم پیچھے ہٹا نہیں کہ نفاق کی زد میں آئے نہیں، وہ نفاق کی پہلی سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج، وہاں پہنچ گئے، واپسی نہیں۔ اس کے لیے ایک اور دو آیات میں چاہتا ہوں کہ اس سے اس حقیقت کو اور سمجھ لیں اچھی طرح، تاکہ کوئی اشکال نہ رہ جائے۔ ایک آیت تو میں نے شروع میں پڑھی تھی، ایک نہیں ہے یعنی ایک جگہ سے سورہ عنکبوت، اور ایک آیت ہے سورہ حج کی، وہ میں نے شروع میں تلاوت نہیں کی۔ سورہ حج کی آیت دیکھیے، اس قدر پیاری آیت ہے، دوسرے رکوع کے اندر آپ کو آیت ملے گی، سورہ حج 17ویں پارے میں ہے، نصف کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس کے دوسرے رکوع وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے کنارے پر کھڑے ہو کر۔ ایک ہے منجھار میں کودنے والے کہ ہر کے بعد آباد ماں کشتی درا انداختے، جیسے کہ طارق نے کیا تھا، ادھر ساحل اردوس پر قدم رکھا، ادھر کشتیوں میں آگ لگا دی، کہ کسی کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ واپسی بھی ہے، کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہی پیدا نہ ہو کہ اب گھر واپس جانا ہے۔ طارق چبر کنارے اندر سفینہ سو،
گفتند کار تو رہے اپنو خرد خطاس. دیکھیے وہی عقل اور بے وقوفی والی بات آ گئی. لوگوں نے کیا یہ تعریف کیا کیا عقل مندی کی روح سے, تو یہ غلطی کی تم نے. عقل تو یہ سکھاتی ہے کہ ذرا سنبھل کر چلو. جذبہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, واپسی کا کوئی سوال. اس نے اقبال نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار. اب میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے وہ عمل جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے, آگ سے دور کر. قال لقد سألت عن عظیم. آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات کی. یہ گویا تحسین کا کلمہ, شاباش. تم نے وہی بات پوچھی جو حقیقت پوچھتی. اس طویل حدیث میں الفاظ ہے بخن. یہ عربوں کا ایک کلمہ ہے کسی کی تحسین کے لیے. تم نے بہت اچھا کہا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اردو میں ہم کہتے ہیں بہت خوب. تو بہت کی بے آ گئی, خوب کا خے آ گئی, تو بخن. تم نے بہت اچھا پوچھا ہے. لقد سألت بشیء عظیم ثلاث مرات. حضور نے 3 دفعہ فرمایا تم نے بڑی عظیم بات پوچھی ہے, بڑا عظیم سوال کیا. وَإِنَّهُ لَيَسِّرٌ عَلَىٰ مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. اور یہ بات جو بہت بڑی ہے, آسان بھی بہت ہے اس کے لیے جس کو اللہ آسان کر دے. توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی. لیکن یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے, جس پر اس کا فضل ہو جائے, اس کے لیے بہت آسان ہے. وہ کیا ہے؟ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا. اللہ کی بندگی اور پرستش کرو, اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرو. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ شرک جو ہے اور عبادت, یہ کس قدر جامع الفاظ ہے. عبادت پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت مطلق, اس پر تفصیل سے گفتگو ہم کر چکے ہیں, اور وہ بھی اللہ کی محبت سے سرشار ہو. ہاں کبھی خطا ہو جائے تو توبہ کر لی جائے, دعا کر لی جائے, اللہ سے استغفار کیا جائے. لیکن یہ نہیں کہ مستقلاً کسی ایک گناہ کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے مستقل طور. جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے, حج بھی ہو رہے ہیں, نمازیں بھی ہیں, عمرے بھی ہیں, سودی کاروبار بھی ہے. اب یہ سودی کاروبار جو ہے یہ تو باقی ہر شے کی نفی کر دے گا. تو تعبد اللہ لا تشرکوا بہ. اور شرک فی ذات بھی ہے, شرک فی صفات بھی ہے, شرک فی حقوق بھی ہے. کہ ہم سمجھتے ہیں شرک شاید صرف یہی ہے کہ بتوں کو سجدہ کیا جائے, یا بعض جو بھی ہے زیادہ جو حساس ہیں وہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دینے کو, اللہ کی ذات میں شریک کر دینے کو بھی شرک سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے حقوق میں شریک کر دینا, شرک عملی کیا ہے اور توحید عملی کیا ہے, اس سے عام طور پر لوگ ناواقف. تو فرمایا تم اللہ کی پرستش اور بندگی کرو, اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرتے ہوئے. نفی بھی ساتھ آ گئی, لا الہ الا اللہ. نفی بھی ہو گئی, کوئی الہ نہ ہو تمہارا سوائے اللہ کے, اور تم پرستش ہی نہیں کرو صرف, بلکہ بندگی کرو, اطاعت کرو, کل اطاعت, اس کی محبت سے سرشار ہو کر. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ. اور یہ کہ تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَتَصُومُ رَمَضَانَ. اور رمضان مبارک کے روزے رکھو. وَتَحُجُّ الْبَيْتَ. اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو. ثُمَّ قَالَ. اب یہ تو بات آ گئی ایک جامع بات, دین کی جامع تعریف, دین کے تقاضوں کا جامع بیان, سب آ گئے. عبادت میں پوری زندگی کی اطاعت, شرک میں ہر نوع کے شرک سے بچنا, اور پھر اس کے ساتھ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جو کہ ارکان اسلام میں سے, جس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کا ایک خاص رنگ بنتا ہے, ہماری ایک تہذیب وجود میں آتی ہے, ہمارا ایک خاص تمدن ہے اسلامی زندگی کا. یہ اصل میں نماز, روزے, حج اور زکوٰۃ سے اس کی تشکیل ہوتی ہے. تو اس کو گویا کہ پورے دین کی تعبیر, اس کی حقیقت کو بیان کرنے میں یہ نہایت جامع کلمات ہے. اب اس کے بعد حضور خود فرماتے ہیں ثم قال, آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر. تو کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس خیر کے, خیر کل کے دروازے کون سے ہیں, کن دروازوں سے اس خیر کل کو حاصل کرنے کے لیے داخل ہوا جا سکتا ہے. الصوم جنۃ. روزہ ڈھال ہے نفس کے خلاف, نفس کے حملوں کے خلاف. یہ ہم پڑھ چکے ہیں ایک اور حدیث میں. والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار. اور صدقہ جو ہوتا ہے وہ خطا کو, گناہ کی آگ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا. وہ ہو گئی یہ خطا, صدقہ تو اللہ کے راہ. تو یہ صدقہ جو ہے اس گناہ کے اثرات کو دھو دے گا جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, یہ میں الفاظ اضافہ کر رہا ہوں, نماز پڑھنا بندے کا رات کے پیٹ میں, رات کے درمیانی حصے میں. تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے 8 نفل پڑھ لیے, یہ تہجد نہیں. یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا. ہر نوافل ہے, عبادت ہے, اس کے بھی جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گی, جو اس کا ثواب اور اجر اللہ دے گا. لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا, نیند کو توڑ کر, اور پھر سو جانا اور پھر اٹھنا. فجر جوف کہتے ہیں پیٹ کی شے کے, جوف اللیل, رات کے بطن میں, رات کے درمیان میں, یعنی نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے, اور پھر ثلث رہ جائے تو پھر جائے, پھر سو جائے, اور پھر اس کے بعد اٹھے فجر کے لیے اور سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے اندر. تو یہاں آپ نے فرمایا وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل. اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی, وہی دو آیتیں. یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے. تتجافی جنوبہم عن المضاجع. اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے
کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے، رات کے وقت جاگتے رہتے، بستر پر لیٹیں گے تو سو جائیں گے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی، اس کے مواخذے کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کی باز پرس کا خوف، اس کی ناراضی کا خوف، جہنم کا خوف، وطمعا، اور طمع کس کی؟ اللہ راضی، اللہ کے اجر و ثواب کی بھی طمع ہو. لیکن سب سے بڑی طمع کیا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی. اس لیے سب سے اونچا مقام یہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہوا اس اللہ سے راضی ہو. یہ باہمی رضا ہے، بندہ اپنے رب سے راضی رہے، وہ رہے کہ تسلیم و رضا. جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ، اللہ کا شکوہ زبان پر نہ لائے. جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، وہ میرا مولا ہے، آقا ہے، دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے. اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو شر نظر آ رہا ہے، خیر تو نظر نہیں آ رہا. اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہے. عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے راضی کر دے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. تو یہ ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے صلاۃ الرجل فی جوف اللیل کا، کہ اس میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. اب اس کی کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. تو کسی انسان کو پتہ نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان فراہم کیا ہوا. جنتوں کی نعمتوں کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں وہ ہماری ذہنی سطح کے مطابق، وہاں پہ پھل ہوں گے، وہاں پہ شہد ہوگا، دودھ ہوگا، وہاں پہ بہت اچھا ایک شراب ہوگی جس میں نہ کوئی نشہ ہوگا اور نہ ہی کوئی بہکنے کی بات ہوگی، سرور اور کیفیت جو ہے وہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ حوریں ہوں گی. یہ بھی میں نے بیان کیا ہے. لیکن ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. وہ تو ایسی نعمت ہے، وہ ابتدائی جنت ہے، وہ جس کا کہ ذکر ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے. یہ نعمتیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں، وہاں کھجور کے باغات ہوں گے اور انگور کے ہوں گے اور وہاں پر انار بھی ہوگا، رمان ہوگا، سب کچھ ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی. لیکن اصل میں اعلیٰ جنت جس کی طرف کہ پھر اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کا ایمان گہرا تھا، وہ ان کو جو اوپر سے اوپر کی جنت میں لے جایا جائے گا رفتہ رفتہ. وہاں وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال تک وارد ہوا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب. تو یہاں پر بھی فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. تو کسی کو معلوم نہیں ہے اللہ نے کیا کیا چیزیں مخفی رکھی ہوئی ہیں اپنے خزانہ فیض کے اندر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کا، ان اعمال کا جو کرتے ہیں. تو یہاں تک حضور نے یہ دونوں آیتیں جو ہیں حوالے کے طور پر، خاص طور پر تتجافى جنوبهم عن المضاجع کے حوالے سے، جو کہ حدیث میں الفاظ ہے وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل ثم قال. اس کے بعد یوں سمجھیے کہ حضور کا دریائے سخاوت جو اور جوش میں. ثم قال، پھر آپ نے خود ایک سوال کیا، الا اخبرک براس الامر وعمودہ وذروۃ السنام. ذروۃ السنام، اے معاذ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس معاملے کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اور اس کا عمود کیا ہے، ستون کیا ہے، اور اس کی چوٹی کا عمل کیا ہے. اب یہی وہ ہے دین کے مختلف اعمال، ان کی باہمی نسبت کیا. عام طور پر سب باتیں لوگوں کو معلوم ہے، لیکن یہ ریشو پروپورشن اور کیا چیز مقدم ہے، کیا ثانوی ہے، کس چیز کا کس کے ساتھ منطقی ربط ہے، یہ در حقیقت حکمت دین کا موضوع، یہ سب کو معلوم نہیں. اب یہاں پر پورے دین کو ایک درخت سے تعبیر کی. ایک ہے اس کی جڑ، راس و حاضر لمحہ. ایک ہے عمود، تنا. عمارت میں آپ کہیں گے ستون، اور درخت میں وہ تنا ہوگا. وذروۃ السنام ہی، اور اس کی چوٹی کا عمل کیا ہے، چوٹی کیا ہے. اب آپ کو معلوم ہے درخت میں، آم کا درخت ہے تو جڑ بھی ہے، اس کے بعد تنا بھی ہے، اب اس کے بعد وہ شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور ان میں پتے بھی لگے ہوئے اور آم بھی لگے ہوئے. اصل شے ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے. اصل میں درخت آم کے لیے لگایا گیا، وہ جڑ میں نہیں لگتا، وہ تنے میں نہیں لگتا، وہ تو ٹہنیوں میں جا کر لگے گا، اوپر لگے گا چوٹی کے اوپر. گلاب کا پودا ہے تو گلاب کا پودا جو ہے اس پودے کی جڑ میں پھول نہیں لگتے، اس کے تنے میں، تنا تو چھوٹا سا ہوتا ہے، اوپر جو ہے وہ اس کی چوٹی جو ہے اس کے اوپر پھول لگے ہوئے. تو اس کی جڑ کیا ہے اور اس کا عمود کیا ہے اور اس کی چوٹی کا عمل کیا، میں تمہیں بتاؤں. قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے اس کے حضور ضرور فرمائیے، ضرور فرمائیے. قال راس الامر الاسلام. اس معاملے کی جڑ، بنیادی منزل اسلام. یہاں اسلام اپنے اس معنی میں آیا. ایک ہے اسلام اپنے ارکان کے حوالے سے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، غالباً حدیث نمبر 3 تھی اس میں. اسی مجموعے کے اندر متفق علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
لیکن اسلام کا بھی جیسے میں نے عبادت کا بتایا آپ کو، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، اسلام کے معنی بھی ہے سرنڈر کر دینا، ہمتن اسلام کے معنی بھی ہتھیار پھینک دینا۔ اس لفظ کے اندر اصل میں نقشہ یہ ہے کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک جو ہے وہ پھینک دیتا اپنے ہتھیار، وہ یا پہ سرنڈر کر دیا، یہ سرنڈر ہے۔ اسلام سرنڈر ہے اللہ کے سامنے، الاسلام یہ ہے در حقیقت جڑ، وعمودہ الصلاۃ، اور عمود جو ہے اس کا تنا نماز، ویسے بھی آیا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، وہ عماد اور عمود لفظ تو ایک ہی، وعمودہ الصلاۃ، اس کا عمود جو ہے، اس کا تنا جو ہے، اس کا ستون جو ہے، وہی میں عرض کر رہا تھا کہ عمارت کا کیا تصور کریں گے، عمارت میں بھی ایک بنیاد ہوتی ہے، پھر ستون ہے، ستون پر چھت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے درخت ہے، اس کی جڑ ہے، اس کا تنا ہے، اور پھر اوپر جو ہے برگوبار، جسے ہم کہتے ہیں برگوبار ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا عمود جو ہے، تنا یا جو اس کا ستون ہے وہ نماز، وذروۃ صنامہ الجہاد، اور اس کے چوٹی کا عمل الجہاد۔ اب یہ ہے اصل میں سمجھنے کی بات، ہمارا ذہن سارا کا سارا وہ ارکان اسلام کے اوپر جمع ہوا، جو وہ بہت دیندار ہیں وہ بھی بہرحال ان 5 کا جو کر لیں گے معاملہ، لیکن اس سے آگے نہیں جاتے۔ اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، حقیقی مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہ پڑے، یقین والا ایمان، ثم لم يرتابوا، ریب نہ ہو، بالکل یقین بن جائے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی اللہ، اور جہاد کیا انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، صرف یہی لوگ سچے ہیں۔ یعنی اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم مومن ہیں تو ان کو یہ حق پہنچتا ہے، لیکن اگر یہ جہاد ہے ہی نہیں، دل میں یقین ہے ہی نہیں، بہرحال ایک عقیدہ ہے، والدین سے سن لیا، یا جب اسلام کو اللہ نے فتح دے دی تو فوج در فوج لوگ جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں۔ وہ داخل ہونا اصل میں اس بنیاد پر تھا کہ اب اٹس نو یوز ریزسٹنگ اینی مور، اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، یو ہیو ٹو سرنڈر، سرنڈر کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا۔ تو در حقیقت قرآن نے کیا کہا، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ہاں تم کو ہم نے سرنڈر کر دیا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ہم نے سرنڈر کر دیا، ہماری مخالفت ختم ہو گئی۔ اگر تم نے یہ بھی کیا ہے خلوص دل کے ساتھ، اس میں دھوکہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے ابھی تو سر جھکا دو، پھر دیکھیں گے ذرا حالات بدلیں گے پھر کھڑے ہو گئے، یہ پھر منافقت ہے۔ لیکن اگر اس قسم کی کوئی بات دل میں نہیں ہے تو اگر آپ ایمان لائے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آپ مسلمان مان لیے گئے، بس ٹھیک ہے، اب آپ کی جان اور مال محفوظ ہے۔ تو اس اعتبار سے اسلام جو ہے وہ سرنڈر ہے۔ تو راس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ صنامہ الجہاد، یہ جہاد نہیں ہے تو پھر پھل نہیں ملا، پھل نہیں لگا اس درخت کو، اس درخت میں پھل جو ہے وہ تو جہاد فی سبیل اللہ کا۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے کہ جہاد کے معنی لوگوں نے صرف جنگ سمجھے، نہیں، جہاد کے لیے قتال، جنگ کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے قتال فی سبیل اللہ۔ سورہ صف میں یہ دونوں الفاظ آئے، قالت، وہاں جو فرمایا گیا کہ یا اہل ایمان هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں وہ کاروبار بتاؤں جو عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہاں جہاد کی اصطلاح ہے، ایمان پختہ رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جانوں اور مال کے ساتھ۔ یہ ہے آیت نمبر 11 سورہ صف کی، اور آیت نمبر 4 میں کیا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو محبت تو اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، ایسی صفیں باندھ کر جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو کہ دشمن اس کے اندر کوئی رکھنا پیدا نہ کر سکے۔ تو قتال فی سبیل اللہ بھی ہے، جہاد فی، مکے میں 12 برس جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا تھا۔